کیوں رضا کیوں رضا کیوں رضا آج گئی سونی ہے کیوں رضا آج گئی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے اٹھ میرے دھوم مچانے والے کیوں رضا آج گئی سونی ہے کیوں رضا آج گئی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضرت نے بڑا اچھا خطاب کیا. آپ سمجھے تقریر کوئی 4 سال میں ناظرہ، 6 سال میں تقریر، 8 سال میں پہلی کتاب، 10 سال میں دوسری کتاب، 14 سال کی عمر میں مفتی بن کر نکل گئے. ماں باپ ہو تو اعلیٰ حضرت جیسے، اعلیٰ حضرت کے جیسے ماں باپ ہیں نا. انہوں نے اپنے بیٹی کی کیسی تربیت فرمائی ہے. 100 سالہ عمر سے اعلیٰ حضرت سے پیغام مل رہا ہے. ہمیں بھی اپنی اعلیٰ اولاد کی تربیت ایسی ہی کرنی ہے. مولا تعالیٰ ان کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے غلاموں میں اکیلا ہوں، سینکڑوں علوم پر مجھے مہارت حاصل ہے. کم سے کم تم 1-2 تو حاصل کر لو، 1-2 تو حاصل کر لو. میں تنہا ہوں سینکڑوں علوم پر مجھے مہارت حاصل ہے. سبحان. حضرات محترم، آپ نے سنا ترجمہ کو سمجھنے کے لیے تفسیر کا پڑھنا بہت ضروری ہے نا. تو آپ جب تفسیر پڑھیں گے تو جنہوں نے تفسیر لکھا ہے خلیفہ اعلیٰ حضرت آل رسول اولاد علی حضرت علامہ شاہ صدر الفاظ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ پڑھیں گے کہا میرے امام کے خلیفہ ہم نے تمہیں نہیں دیکھا ہے، ہم تمہاری تفسیر پڑھ رہے ہیں مگر آج ہم یہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں تو نہیں دیکھا مگر ہم تمہارے شہزادے کو دیکھ کر آئے ہیں. سبحان. آج میں ان کے شہزادے جو مراد آباد کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں حضرت علامہ شاہ سید نظام الدین صاحب قبلہ کی بارگاہ میں بسط ادب و احترام عرض کروں کہ حضور مسرد خطابت پر جلوہ بار ہو کر ہم غلاموں کو کچھ نصیحت آمیز کلمات سے جو ہے نوازیں اور دنیا و آخرت کا سامان کر دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الاولیاء، مسلک اعلیٰ حضرت. منبر رسول پر رونق افروز جلہ علماء اکرام، سادات نظام جنہ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سید الانبیاء والمرسلین من کانا نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنیب سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد
از پہ صدر الافاضل شیخ من بدر منیر کیجئے امداد میری غوث اعظم دستگیر۔ قبل اس کے اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہماری آپ کی گفتگو کچھ آگے بڑھے، نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، حشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب زبانیں پیاس کی شدت سے باہر آئیں، ایسے سنکٹ کے وقت حوض کوثر سے بھر بھر کے جام کوثر پلانے والے آقا، حشر کے دن جب تمام انبیاء والمرسلین اذهبوا الی غیری کہہ کے کسی اور کے پاس جانے کا اشارہ کر دے، ایسی جاکنی کے عالم میں انا لہا کا مزدئے جانفزا سنانے والے آقا، گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، ساقی مدینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہے جن کا پسینہ، روحی فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں، بارگاہ گوہربار میں، بارگاہ عالی وقار میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آج اس عالمی اسلامک سنی اجتماع میں شرکت کرنے والے تمام غلامان مصطفیٰ کو، تمام علماء و مشائخ کو، بالخصوص نواسہ حضور مفتی اعظم مہاراشٹر، قائد اہل سنت حضرت علامہ مفتی مجتبیٰ شریف صاحب قبلہ کو میں دل کی اتہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضرت نے اپنے رفقا، اپنے معاونین کے ساتھ مل کر آج اس عالمی 100 سالہ اجتماع کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مجتبیٰ شریف صاحب کی عمر میں اور اقبال میں بے پناہ بلندیاں عطا فرمائے۔ آپ ان کی صحت دیکھیں، ان کا قد دیکھیں اور ان کا کارنامہ دیکھیں۔ یہ تاریخ ساز اجتماع جس میں ہم اور آپ بیٹھنے کی اور حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا خراج عقیدت ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس اجتماع کو تاریخ میں یاد کیا جائے گا۔ اور یہ وہی منبر ہے جہاں سے اتحاد کا صحیح معنوں میں ہمیں درس اور پیغام ملتا ہے۔ فہرست بہت طویل ہے جو کہ میرے پیش نظر ہے، بہت تیزی کے ساتھ اپنی عادت اور معمول کے مطابق چند مصروں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ ہے رضائے رب کا ذریعہ مسلک احمد رضا، مفتی صاحب ہے رضائے رب کا ذریعہ مسلک احمد رضا، ارے خلد جانے کا ہے رستہ مسلک احمد رضا، خلد جانے کا ہے رستہ مسلک احمد رضا، اور قادریت چشتیت بہتی ہے جس میں رات دن، قادریت چشتیت بہتی ہے جس میں رات دن، ارے ہے وہی رحمت کا دریا
مسلک احمد رضا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے وہی رحمت کا دریا، مسلک احمد رضا، اور جس نے سچائی سے دیکھا اور پڑھا کہنے لگا، جس نے سچائی سے دیکھا اور پڑھا کہنے لگا، ارے ابو حنیفہ کا ہے جھنڈا مسلک احمد رضا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، حنیفہ کا ہے نعرہ جھنڈا، رسالہ، مسلک اعلی حضرت، ابو حنیفہ کا ہے جھنڈا مسلک احمد رضا، اور یا الہی حشر تک یہ پھولتا پھلتا رہے، کہیے آمین، یا الہی حشر تک یہ پھولتا پھلتا رہے، ارے کربلا کا جو ہے صدقہ مسلک احمد رضا، کربلا کا جو ہے صدقہ مسلک احمد رضا۔ اور تاریخ کے حوالے سے ایک شعر مفتی صاحب عرض کرتا ہوں، جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ میری بات پر اعتماد کریں گے اور یقین کریں گے کہ میرے مرشد حضرت صدر الافاضل سے ہے آج، میرے مرشد حضرت صدر الافاضل سے ہے آج، ارے بستی بستی قریہ قریہ مسلک احمد رضا، نعرہ بستی تکبیر، بستی نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، بستی قریہ قریہ مسلک احمد رضا، اور میں نعیمی قادری سنی مسلمہ ہوں نجم، میں نعیمی قادری سنی مسلمہ ہوں نجم، ارے مجھ کو بھی ہے جان سے پیارا مسلک احمد رضا، مجھ کو بھی ہے جان سے پیارا مسلک احمد رضا، ارے خلد جانے کا ہے رستہ زندہ آباد، مسلک احمد رضا۔ فیضان صدر الافاضل، مسلک اعلی حضرت۔ حضرات، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ رہی ہے کہ جب جب فتنوں نے سر اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے کسی نہ کسی کا انتخاب فرمایا۔ جب منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا میرے رب نے انتخاب فرمایا۔ جب بلوائیوں نے سر اٹھایا تو حضرت عثمان ذو النورین کا انتخاب فرمایا۔ جب خارجیت کا فتنہ اٹھا، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا انتخاب فرمایا۔ جب عظمت قرآن کو معمولی حکومت نے پامال کرنے کی کوشش کری، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام احمد بن حنبل کا انتخاب فرمایا۔ جب یزیدیت کا ظلم پروان چڑھنے لگا، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین کا انتخاب فرمایا۔ اے مسلمانوں، جب ہندوستان کی سرزمین پر اکبر نے دین الہی کے ذریعے مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کو لوٹنا چاہا، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی کو پسند فرمایا، ان کا انتخاب فرمایا۔ اے لوگوں، ہر فتنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی کا انتخاب فرمایا۔ اے مسلمانوں، جب ہم پچھلی صدی کا جائزہ لیتے ہیں، جب ہم پچھلی صدی کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم پچھلی صدی کو دیکھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں ایک جانب سے نہیں، چار جانب سے مذہب اسلام اور بانی اسلام پر حملہ ہو رہا ہے۔ کوئی نبی کی عظمتوں کا انکار کر رہا ہے، کوئی مذہب اسلام پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی بانی اسلام پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی نبی کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے، کوئی نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھ رہا ہے، کوئی عظمت مصطفیٰ کا انکار کر رہا ہے، کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کو صنم اکبر کہہ رہا ہے، کوئی عظمت مصطفیٰ کا انکار کر رہا ہے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں نے، تمام عاشقان مصطفیٰ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دیا، رو رو کر استغاثہ کرنا شروع کر دیا۔ مولا، جب منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھایا تو نے صدیق اکبر کو بھیج دیا۔ مولا، جب
हलवाइयों ने सर उठाया, उस्मान ज़ुन्नुरैन को तूने भेज दिया। मौला जब खारजियत का फितना उठा तूने हजरत अली को भेज दिया। मौला जब यजीदियत का जुल्म परवान चढ़ा हजरत अली को हक के शहजादे हजरत इमाम हुसैन को तूने इंतखाब फरमाया। ऐ मौला जब कुरान की अजमत के साथ मामूली हुकूमत ने खिलवाड़ करने की साजिश रची तूने इमाम अहमद बिन हंबल को पसंद फरमाया। ऐ मौला अकबर ने जब दीन इलाही के जरिए मुसलमानों के अकीदे और ईमान को लूटने की साजिश करी मौला तूने मुजद्दिद फैसानी का इंतखाब फरमाया। मौला यहाँ मजहब इस्लाम और बानी इस्लाम पर चार जानिब से हमला हो रहा है, कहीं से ईसाइयत के नाम पे हमला हो रहा है, कोई हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का इनकार कर रहा है, कोई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफातों का इनकार कर रहा है। एक तरफ से ईसाइयत का फितना है, एक तरफ से यहूदियत का फितना है, एक तरफ से राजियत का फितना है, एक तरफ से नस्रानियत का फितना है, एक तरफ से यहूदियत का फितना है, एक तरफ से सुलह कुलियत का फितना है, एक तरफ से अहले हदीसों का फितना है। ऐ मौला किसी ऐसे को भेज दे जो हमारे अकीदे को बचा ले। ऐ मौला किसी ऐसे को भेज दे जो हमारे ईमान को बचा ले। ऐ मौला किसी ऐसे को भेज दे जो नाम से मुस्तफा की हिफाजत कर ले। तो रब तबारक व तआला ने उन तमाम की दुआएं और फुकाओं को कबूल फरमाया। रब की रहीमी झूमी 10 शव्वाल की तारीख को बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाया। आला हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। 10 शव्वाल की तारीख को रब तबारक व तआला ने इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाया। तभी कहने वाले ने कहा है, लिखने वाले ने लिखा है कि शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, अरे नुक्ता चीखे लोग इल्म सज्जदे अबरार पर, कुफ्र पर एक दिन मसीहत को जलाला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाला ही गया। सूरत तस्कीन की निकली दिले सीमाब से एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दिल अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खतुर रसूल का बासबा कहने लगे। अरे उस किरण ने राहे ईमान को मुनव्वर कर दिया, अरे फूल तो है फूल खारों को गुलेतर कर दिया। ऐ इमाम कौम उम्मत जय निगहबान जिंदाबाद, ऐ इमाम कौम उम्मत जय निगहबान जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद ऐ सूफी अहमद रजा का जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कि आप तारीख और आपकी हयात का मुताला करें, सवाने का मुताला करें। हमसे आज मुतालबा होता है कि आप आला हजरत को इतना क्यों मानते हैं? हजरत आप आला हजरत को इतना क्यों मानते हैं? अब इस तरीके का सवाल करने वालों की जहनियत और सवाल के पीछे उनके इरादे को यहां पे जाहिर करना जरूरी नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। माशाअल्लाह बहुत समझदार है। मैंने उनसे कहा, अरे नादान, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे कलमकार पैदा हुए, बहुत सारे राइटर पैदा हुए। किसी ने कलम उठाया तो लैला मजनू की दास्तानें लिखी, किसी ने कलम उठाया तो हीर और रांझा के फसाने लिखे, किसी ने कलम उठाया आशिक और माशूक के कसीदे लिखे। अरे उन लोगों ने लिखा तो लिखा दुनियादार के लिए, मगर मेरे इमाम ने जब कलम उठाया है तो किसी दुनियादार के लिए नहीं बल्कि अहमद मुख्तार के लिए उठाया। और मेरा इमाम खुद फरमाता है, कर उम्मत है अहले दुआल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। अरे आला हजरत ने जब कलम उठाया तो आका की विलादत के बारे में लिखा कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी
چمکا طیبہ کا چاند، ارے اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ ارے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو میرے آقا کے بچپنے مبارک کے بارے میں لکھا کہ اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو میرے آقا کی پیشانی مبارک کے بارے میں لکھا کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا میرے آقا کے لبھائے مبارک کے بارے میں لکھا کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو میرے آقا کے گوشے مبارک کے بارے میں لکھا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اے مسلمانوں، یہ عاشق صادق کا عقیدہ ہے، یہ عاشق صادق کا فرمان ہے، مگر گستاخ نے بھی قلم اٹھایا، جب بھی قلم اٹھایا تو آقا کی شان میں گستاخی لکھی، جب گستاخ نے قلم اٹھایا آقا کی شان میں گستاخی لکھی۔ عاشق صادق نے جب قلم اٹھایا تو ہمارے اور آپ کے عقیدے کی ترجمانی کری۔ گستاخ نے قلم اٹھایا تو لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ارے گستاخ نے جب قلم اٹھایا، وہابی نے جب قلم اٹھایا تو لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ارے گستاخ نے جب قلم اٹھایا تو لکھا نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی کو اپنے خاتمے کی خبر نہیں ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا ہمیں یہ نظریہ دیا، ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ارے گستاخ نے جب قلم اٹھایا تو لکھا نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، ارے دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا، ارے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا۔ آئے وہ گستاخ نے قلم اٹھایا تو لکھا نبی کے قبضے میں کسی چیز کا اختیار نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو لکھا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اے وہابی نے قلم اٹھایا تو لکھا روضہ رسول کا سفر حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو لکھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اے وہابی نے قلم اٹھایا تو لکھا کہ نبی کے قبضے میں کچھ نہیں، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہمیں یہ نظریہ دیا، ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا ہے نبی کی نعت لکھی ہے اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، ارے تیرے تو وصف و عیبے تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف و عیبے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، ارے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان صدر الافاضل۔ حضرات یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت صرف بریلوی مولوی کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت اہل سنت کے امین کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی کے کسی خان صاحب کا نام نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت سرکار غریب نواز کے لائے ہوئے دین کے پہرے دار کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ عاشق رسول، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، عاشق رسول اور آل رسول جو بھرے بازار میں سادات کے قدموں میں ایک غریب سید، ایک مفلس سید ان کے قدموں میں بھرے بازار میں اپنا امامہ رکھ دے، دست بستہ عرض کرے کہ حضور انجانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی، میری خطا کو معاف کر دیجئے، آپ کے جد کریم کا واسطہ، ورنہ کل قیامت کے دن اگر مجھ سے میرے آقا نے پوچھ لیا اے احمد رضا کیا میرے شہزادے کا کندھا اس لیے تھا کہ وہ تیری پالکی اٹھائے؟
تو हुजूर मैं क्या जवाब दूंगा? ऐ मुसलमानों, ये आपके और हमारे मोहल्ले के इमाम की बात नहीं है, ये इमाम इश्क व मोहब्बत की बात है, जो फाजिलों का भी इमाम है, जो मुहद्दिसीन का भी इमाम है, जो मुफस्सिरीन का भी इमाम है, जो अदीबों का भी इमाम है, जो शायरों का भी इमाम है, जो मुफ्तियों का भी इमाम है, वो इमाम वक्त अर्ज करता है, हुजूर मेरी खता को माफ कर दीजिए, वरना कयामत के दिन आपके जद्दे करीम को, रसूल पाक को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने आलम तसव्वुर में सरकार आला हजरत की मज़ार मुक़द्दस पे हाजिरी दी। मैंने अर्ज किया, हुजूर आपने कयामत के दिन का जो नजरिया पेश किया, ये क्यों नहीं फरमाया कि जब कयामत के दिन मैं बारगाह मुस्तफा में हाजिर होऊंगा, अपनी इबादतों को पेश कर दूंगा, अपने ज़ुहद को पेश कर दूंगा, 1000 से ज्यादा लिखी हुई किताबों को भेज दूंगा, पेश कर दूंगा, अपने सजदों को पेश कर दूंगा, अपने आमाले हसना को पेश कर दूंगा। ऐ सरकारे आला हजरत, आपने इनका जिक्र नहीं किया। आप फरमाते हैं आपके मज़ारे मुक़द्दस से मुझे जवाब मिला, नजमुद्दीन मुमकिन है कि बारगाहे मुस्तफा में मुझसे ज्यादा लेकर कोई सजदे हाजिर हो जाए, मुझसे ज्यादा कोई बारगाहे मुस्तफा में इबादतें लेकर हाजिर हो जाए, मुझसे ज्यादा कोई तसानीफ का ज़ख़ीरा लेके हाजिर हो जाए, इसलिए मैंने इनका जिक्र नहीं किया, मैंने आमाले हसना का जिक्र नहीं किया, मैंने अपनी जिंदगी भर लिखी हुई नातों का जिक्र नजरिया पेश नहीं किया। मैंने कहा, हुजूर कल क़यामत के दिन आपने किस चीज का नजरिया पेश किया? तो मज़ारे आला हज़रत से आवाज आए, नजमुद्दीन कल क़यामत के दिन जब बारगाहे मुस्तफा में अहमद रजा की हाजिरी होगी, तो अहमद रजा अपने सजदों को पेश नहीं करेगा, अपनी इबादतों को पेश नहीं करेगा, अपनी नातिया शायरी को पेश नहीं करेगा, अपनी तिलावतों को पेश नहीं करेगा, 1000 से ज्यादा लिखी हुई किताबों को पेश नहीं करेगा। मैंने कहा, हुजूर आप क्या पेश करेंगे? आला हजरत फरमाते हैं, नजमुद्दीन मैं बारगाहे मुस्तफा में हाजिर होकर अर्ज करूंगा और पेश करूंगा कि या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों की हाजिरियों को कबूल फरमाए और हम सबों को मसलक आला हजरत पे सही माने में चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना। माशाअल्लाह, देखिए आपने ये 100 साला उर्से आला हज़रत पर वर्ल्ड इस्लामिक इज्तिमा में की बहारें देखी माशाअल्लाह। ज़ोहर के बाद का ये जो नूरानी मंजर, अब असर के बाद एक अलग माहौल होगा, असर के बाद एक अलग माहौल होगा, शहजादा आला हज़रत का खिताब होगा। हाँ, बहुत, फिर उसके मगरिब के बाद एक अलग जलवा होगा। हाँ, उलमाए किराम आते रहेंगे, आप हजरात हम सब बयानात उनके सुनते रहेंगे। असर की नमाज होगी, अभी नहीं होगी, अभी अभी टाइम है, अभी उलमा का खिताब समाप्त करना है आपको। अभी जिन्होंने बालाघाट की सरजमीन को गुलजार बनाया, अल्लामा अब्दुल हबीब साहब क़िबला का खिताब होना है, असर की नमाज पढ़नी है, असर की नमाज सबने पढ़ना है। इमाम ने हमारे फर्ज तो फर्ज है, नफल भी नहीं छोड़ी आपने। हाँ, बाजमात नमाज पढ़ते थे आला हजरत इमाम हमजा खान फाजिल, नमाज पर बहुत जोर दिया आला हजरत ने। अभी असर की नमाज होगी, उसके बाद में शहजादे आला हजरत खिताब होगा, आपको बता दे रहा हूँ। अभी हजरत अल्लामा अब्दुल हबीब साहब क़िबला से अर्ज करूँ कि तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हमारे कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। अब काम वो ले लीजिए, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, तुमको जो राजी करे। ठीक
ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں